دو پارٹیز کنسنٹ کے ساتھ گئی ہیں اور وہاں سٹیٹس کو موجود ہے، صرف اس پراپرٹی کو جو ہے نا کوئی انٹرفیرنس یا مداخلت نہ کی جائے، جبکہ کوئی ایسی پراپرٹی جہاں ابھی تک کورٹ میں نہیں کوئی گیا وہ اس کا انڈیپینڈنٹ ایک رائٹ ہے. اور ویسے بھی یہ آرڈیننس بنا ہے، ابھی یہ ایکٹ نہیں بنا. آرڈیننس جو ہے پراپرلی ایک ٹائم لگتا ہے ایکٹ بننے تک. یعنی جو کیسز 25 سال 30 سال 40 سال سے چل رہے ہیں ان کو چلتے رہنے دیا جائے، ان کی کوئی سنوائی نہ ہو. یہ جو کویشچن ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ باقاعدہ ایک ریکاؤنسیلیشن کورٹس کا جو ہے وہ اجرا بھی حکومت پنجاب نے ہی کیا ہے. تو ریکاؤنسیلیشن کورٹس جو ہے جو ان کا قیام کیا گیا وہ بھی اسی نظام کو آگے چلانے کے لیے کیا گیا کہ اگر دو پارٹیز 30-40 سالہ یا کئی سالوں سے لیٹیگیشن میں موجود ہیں تو ریکاؤنسیلیشن کورٹ اس بات کی جو گواہی ہے کہ دونوں فریقین اگر چاہتے ہیں یا ایک فریق بھی چاہتا ہے کہ میں ریکاؤنسیلیشن چاہتا ہوں، وہ 30 سالہ لیٹیگیشن چھوڑ کے ریکاؤنسیلیشن کورٹ میں پہلے جائے، وہاں اس کا کام ہوگا. سر آپ بڑا آسان پروسیجر بتا رہے ہیں، لیکن اتنے سال پوری زندگی گزر جاتی ہے، کیوں گزرتی ہے؟ کیا آپ ویکنس کیا دیکھتے ہیں عدلیہ کے نظام میں؟ جی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جب نیا قانون آتا ہے تو اس کی اویئرنیس نہیں دی جاتی، اس کی جو گرامر ہے اس کی نس جو ہے وہ تبدیل کر کے جب عوام کو آپ دکھائیں گے تو اسی طرح پرابلم کریٹ ہوئیں گی اور عدالتیں اس میں مداخلت کریں گی. آپ جب یہ نظام انٹروڈیوس کروانے سے پہلے اس کو پراپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو نظام آرڈیننس آیا تھا تو جو سڑکوں کے اوپر جو اپنا اوور بریجز تھے اس کی تشہیر اس انداز کے ساتھ کی گئی تھی کہ اس کا تشہیری جو اپنا ایک جو اشتہار تھا وہ مدھم تھا. یعنی وہاں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو اس کا آج بھی آپ نظام کو دیکھیں تو وہ مدھم اشتہار لگا ہوا ہے. وہاں پراپر اگر عوام کو اویئرنیس دی جاتی کہ یہ والا قانون آنے لگا ہے تو لوگوں کو یقیناً اس میں رجوع کرنے سے پہلے یہاں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہم وہاں گئے ہوئے تو پھر اس سپیریئر کورٹس کے بعد لوور کورٹس کو آپ بالکل رجوع نہیں کر سکتے. ویسے کیا کہتے ہیں یہ 40 سال 5 سال 50 سال 70 سال 80 سال سے لوگوں کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا قانون کیوں اتنا ویک ہے؟ آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا، میں معذرت کے ساتھ اسے ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ 70% لوگ جو ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں جو ڈیزرونگ تھے ان کو اگر حق مل رہا تھا تو 30% ایسے لوگ تھے جن کا انہوں نے برملا نام بھی لیا کہ آدھے گھنٹے میں یہ بھی خالی ہو جائے گا. میں ان کو 30% میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے 70% میں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً جب کوئی چیز فائدے کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس کے نقصانات بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ جب ابھی آرڈیننس ہے، ابھی ایکٹ بنے گا تو یہ جیسے جیسے کمپلائنس ہوگی فیلڈ میں جب کوئی لا جاتا ہے تب جا کے اس کی سمجھ آ جاتی ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں.